لیبیا میں قذافی حکومت کے خلاف بغاوت کو عوامی انقلاب کہا گیا، لیکن در حقیقت یہ ایک مکمل بیرونی مداخلت اور عالمی خفیہ ادارے اس کے اصل معمار تھے۔ عراق میں صدام حسین کے خلاف بغاوت اور بعد ازاں امریکی حملہ صرف جمہوریت کے نام پر نہیں بلکہ تیل کے ذخائر پر قبضے کی جنگ تھی۔ بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی اور نیپال میں حالیہ انقلابی ہلچل بھی خطے میں نئی اس عالمی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان ممالک میں عوامی تحریکوں کو عالمی میڈیا نے خوب کوریج دیا اور بیرونی دباؤ کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی ممکن بنائی۔ پاکستان میں بھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو راتوں رات غیر معمولی مقبولیت دینا، ان کو تبدیلی کا نعرہ دے کر برسر اقتدار لانا، دراصل اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور بیرونی فنڈنگ کے ذریعے عوام کے دلوں میں مصنوعی ہمدردی پیدا کی گئی۔ یہ ماڈل بھی عین وہی تھا جو پہلے ممالکوں میں آزمایا جا چکا تھا یا اب آزمایا جا رہا ہے۔ 9 مئی جیسے واقعات بھی اس طریقے واردات کی حصہ تھے، جسے ایک منظم منصوبے کے تحت لایا گیا تاکہ ریاستی اداروں کو کمزور کیا جا سکے اور ملک میں افراتفری پھیلائی جائے۔ لیکن پاکستان کی اندرونی اسٹیبلشمنٹ نے بروقت اقدامات کیے جس سے یہ بڑا منصوبہ بڑی حد تک ناکام بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت نے روز اول سے اس سیاسی جماعت کے سیاسی فکر و عمل کی مخالفت کی تھی۔ اس جماعت نے سیاسی بالغ نظری کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جماعت بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ان کے مسلسل تنقیدی موقف اور عوام کو بروقت آگاہ کرنے کے عمل نے بیرونی منصوبے کو کمزور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مخصوص جماعت کے سیاسی عدم تربیت نے بھی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایک جذباتی ہجوم کو وقتی نعروں اور سوشل میڈیا کی مہمات کے ذریعے میدان میں تو لایا جا سکتا ہے، لیکن طویل سیاسی جدوجہد کے لیے جس بصیرت، تنظیم اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کارکنان میں موجود نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جماعت ایک بڑے موقع کے باوجود اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ عالمی استعماری قوتوں نے یہاں بھی اپنی چالیں چلی، لیکن مضبوط ریاستی ادارے، ایک مذہبی سیاسی جماعت کے بروقت مخالفت نے اور اس پارٹی کے اپنے کارکنان کی عدم تربیت اور غیر سیاسی رویے نے اس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ آج پاکستان اپنی مخصوص جغرافیائی محل وقوع اور معدنی ذخائر کی وجہ سے ایک اہم موڑ پہ کھڑا ہے، جہاں اسے اپنی خود مختاری، قومی وحدت اور اندرونی استحکام کے لیے مزید اقدامات اور بروقت صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔